الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله على النبي وآله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قابل احترام بزرگوں اور قابل قدر ملت کے نوجوان بھائیوں، عزیز دوستوں، جو شخص یہ چاہتا ہے اپنی دنیاوی زندگی 50 60 70 سال جو بھی مقدر کی ہے وہ ختم کرنے کے بعد خبر میں راحت کی زندگی جینا ہے، جو شخص یہ چاہتا ہے دنیا سے آخرت میں پہنچنے کے بعد دوزخ سے بچ کر جنت میں اپنا ٹھکانہ بنانا چاہتا ہے، اس کے لیے سیدنا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، جن کو ذو النورین بھی کہا جاتا ہے، یعنی دو نوروں کی سعادت حاصل کرنے والے، حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیوں سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا نکاح ہوا تھا۔ پہلے ایک بیٹی سے ہوا، ان کی وفات کے بعد دوسری بیٹی سے ہوا، اور سیرت کی کتاب میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تھا ان کے اخلاق سے متاثر ہو کر، ان کی زندگی سے متاثر ہو کر اگر میری اور ایک بیٹی ہوتی تو آپ ہی کو نکاح میں دیتا۔ تو بہرحال آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
کہ آدمی کو اس کی یہ زندگی جو بالغ ہونے کے بعد سے قبر میں جانے تک کی ہے، اس میں 6 باتوں کی فکر، 6 باتوں کے غم کے ساتھ زندگی گزاریں تو انشاءاللہ اسے قبر میں بھی راحت کی زندگی، مرنے کے بعد دوزخ سے بچ کر جنت کی زندگی میسر ہو۔ پہلی فکر، پہلا غم اس کا یہ ہونا چاہیے، یہ بیوی، یہ بچے، یہ بہن، یہ بھائی، یہ آل اولاد جس سے انسان محبت کرتا ہے، جن کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، ان کے لیے قربانیاں دیتا ہے، ان کے لیے مال و دولت کما کے ان کی زندگی کو آرستہ اور سنوارنا چاہتا ہے۔ اس درمیان میں ان کے ساتھ زندگی گزارنے کے درمیان میں اسے یہ فکر ہو، یہ غم ہو، کہیں ان کے ساتھ میرا اتنا لگاؤ تو نہیں ہو گیا، کہیں ان کے ساتھ میری اتنی زیادہ محبت تو نہیں ہو گئی کہ میں قبر کی زندگی کو بھول گیا۔ یہ فکر اور یہ غم اسے ہمیشہ لاحق رہے، 20 سال کی زندگی میں بھی رہے، 25 سال کی زندگی میں بھی رہے، 50 60 70 جتنا زندگی گزارتا ہے ان کے ساتھ یہ فکر کے ساتھ، یہ غم کے ساتھ اس کی زندگی رہے، تاکہ بیلنس باقی رہے۔ بیوی بچوں کے ساتھ وقت گزارنا، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا، ان کی حاجتوں کو پورا کرنا، ان کے جائز شوقوں کو پورا کرنا اپنی استطاعت کے مطابق، یہ انسان کے ذمہ ہے، اس سے چھٹکارا نہیں ہے۔ لیکن یہ دماغ میں بات رہے کہ کہیں ان کے ساتھ اتنا لگاؤ تو نہیں ہو گیا، اتنا جھکاؤ تو نہیں ہو گیا، ان کی محبت میرے دل و دماغ میں ایسا رچ بس تو نہیں گئی جس کی وجہ سے میری آخرت کی زندگی جو ہمیشہ جہاں مجھے رہنا ہے اس میں غفلت تو نہیں ہو رہی ہے، کہیں ان کی وجہ سے میری نمازیں نہیں چھوٹ رہی ہے، کہیں ان کی وجہ سے میں جھوٹ بول کر کمانے پر مجبور تو نہیں ہوں، کہیں میں ان کی وجہ سے دھوکہ دے کر ناپ تول میں کمی کر کے دولت حاصل کرنے میں تو مجبور نہیں ہوا، کہیں ان کی وجہ سے میں دنیا سے اتنا قریب ہو گیا کہ آخرت کو بھول تو نہیں گیا۔ یہ بار بار جائزہ لیتے رہے، اپنا ٹیسٹ لیتے رہے، اس بارے میں سوچتے رہے۔ جب اس طرح کی زندگی اس کی گزرے گی، جب اسے احساس ہوگا کہ میں اپنی بیوی بچے ماں باپ بھائی بہنوں کے حق کو ادا کرتے ہوئے اللہ کو یاد رکھا ہوں، اس کی وجہ سے میری نمازیں نہیں چھوٹ رہی ہیں، اس کی وجہ سے میں کسی حرام کاری میں مبتلا نہیں ہو رہا ہوں، اس کی وجہ سے میں گناہوں میں مبتلا نہیں ہو رہا ہوں، جسے جب یہ احساس ہو تو اللہ کا شکر ادا کرے۔ یہ ولیوں کی زندگی اسے میسر ہے، ولیوں کی زندگی اسے میسر ہے، جنتیوں کی زندگی اسے میسر ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اگر یہ احساس ہو کہ ان لوگوں کی زندگی سے میں اتنا متاثر ہو گیا ہوں، ان کا لگاؤ میرے اندر اتنا ہو گیا ہے کہ مجھے نمازوں کے لیے بھی ٹائم نہیں ملتا، مجھے ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے، ان کے جائز ناجائز خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے مجھے حرام کمائی کمانا پڑتا ہے۔
اپنے ہی بھائی کو دھوکہ دے کر اس کی پراپرٹیوں کو غصب کرنا پڑتا ہے، اپنی بہنوں کا حق مجھے مارنا پڑتا ہے، میرے اوپر بھروسہ کر کے آئے ہوئے لوگوں کے ساتھ دھوکے کا معاملہ مجھے کرنا پڑتا ہے۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے، ہمارے اوپر بھروسہ کر کے دور سے دراز سے یا قریب سے لوگ ہمارے ساتھ معاملہ کرنے کے لیے آتے ہیں، لیکن ہمارے سامنے اتنے تقاضے ہیں، کبھی جائز تقاضے ہیں، کبھی ناجائز، کبھی ہوتا ہے بیوی بچوں کے ناجائز تقاضوں کے سامنے بھی آدمی مجبور ہو جاتا ہے۔ جب یہ احساس ہو کہ میں ان کی وجہ سے ان سب چیزوں میں مبتلا ہوں تو فوراً آخرت کی زندگی کو یاد کریں۔ قرآن نے وہاں کہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ جن کی خواہش پوری کرنے کے لیے، جن کی ضرورت پوری کرنے کے لیے میں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہوں، ان کا حال یہ ہے کل قیامت کے دن ذرہ برابر بھی تمہارا ساتھ نہیں دیں گے۔ قرآن جھوٹ نہیں بولتا، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ دن ایسا ہوگا، بھاگے گا بھائی بھائی سے، بیٹا ماں سے، ماں بیٹے سے، بیوی شوہر سے، شوہر بیوی سے، دوست دوست سے بھاگیں گے، اس فکر سے کہ کہیں ہم سے کوئی نیکی کا مطالبہ نہ کر دیں۔ وہ دن کو یاد کریں، وہ دن کو یاد کر کے اپنی طاقت کے مطابق، اپنے استعداد کے مطابق ہی ان کی ضرورتوں کو پورا کریں۔ ان کی ضرورت، ان کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیں۔ یہ پہلی نصیحت ہے، بہت بڑی نصیحت ہے، بہت بڑی نصیحت ہے۔ میرے عزیز و بزرگوں، ہمارا حال ایسا ہے کہ ہم بہت دفعہ اس میں غفلت برتتے ہیں، حرام کا ہو، حلال کا ہو، کسی کا دل دکھا کر ہو، ناپ تول میں کمی کر کے ہو، یا دھوکہ دے کر مالوں کا انبار جمع کر کے بچوں کے بیوی کے حوالے کر کے قبر میں چلے جاتے ہیں۔ ان کی زندگی ممکن ہے تمہاری محنت سے کچھ بن گئی ہو، لیکن ہماری آخرت خراب۔ یہ کتنے بڑے افسوس کی بات ہے۔ حلال طریقے سے کماؤ، حلال طریقے سے کھلاؤ، اور حلال تھوڑا ہی صحیح چھوڑ کر جاؤ، وہ تمہارے لیے بھی بہتر، تمہاری اولاد کے لیے بھی بہتر ہے۔ تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، انسان کو اپنی زندگی میں یہ غم لاحق رہیں، یہ فکر لاحق رہیں کہ کہیں میں اپنی بیوی بچے اور اپنے بھائی بہن، اپنے ماں باپ، اپنے ماتحتوں کے ساتھ اتنا لگاؤ نہیں کر لیا جس سے میری آخرت برباد ہو رہی ہے۔ بہت بڑی بات کہی ہے، اللہ ہم کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوسری بات آپ نے فرمایا، دوسرا غم یہ لاحق ہو، دوسرا فکر یہ لاحق ہو کہ یہ ہماری تجارتیں، یہ ہماری ملازمتیں، یہ ہمارے کاروبار، یہ ہماری دکانداری، یہ ہماری پراپرٹیوں، یہ ہمارے مال و دولت اور جائیداد سے کہیں ہمارا اتنا لگاؤ نہیں ہو گیا ہے، کہیں ہماری اس سے اتنی محبت نہیں ہو گئی ہے کہ ہمیں آخرت سے غفلت ہو گئی۔ اس محبت میں ہمیں ایسے اندھے ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے قبر کا گھڑا یاد نہیں آتا، ہم کو جہنم کی آگ سے ڈر نہیں ہوتا،
اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا فکر نہیں ہوتا، اس میں اتنا لگ گئے ہیں۔ بہت سے لوگوں کا ایسا حال ہے، ان کے لیے کھانے پینے کا مال میسر ہے، گزارے کے لیے گھر ہے، ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، عمر بھی 60 70 80 کو پہنچ گئی ہے، اس کے باوجود اپنے کاروبار سے اتنا لگاؤ، اپنی تجارتوں سے اتنا لگاؤ، اپنی پراپرٹیوں سے اتنا لگاؤ کہ آخرت کی فکر ہی نہیں، اب بھی اس زندگی میں بھی نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں، فرصت نہ ہونے کی وجہ سے ابھی زندگی میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اپنے چہرے میں زندہ کرنے کے لیے تیار نہیں، نبی کے سامنے چہرہ لے جانے کے لیے ابھی زندگی میں بھی جو حق مار کر تھا واپس کرنے کے لیے تیار نہیں، جو جھوٹ بول کر کما رہے ہیں اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ خیال ہو گیا ہے کہ زندگی جس میں گزر گئی ہے، کیا سوچتے ہیں، سوچنے کا انداز، زندگی جس میں گزر گئی ہے اب آخر میں گئی کو چھوڑنا۔ اللہ اکبر، آخر میں بھی اگر چھوڑنے کی نوبت آتی ہے، آخر میں بھی اگر چھوڑنے کا فکر ہوتا ہے، یہ غم تمہیں لاحق ہے تو اللہ کی طرف سے توفیق سمجھو، اسے پکی سچی توبہ کرو۔ حقوق العباد ہے تو لوگوں کے حق کو واپس کر دو، جیسا جیے بہرحال اب بڑھاپے میں تو کم از کم کفن میں جانے سے پہلے، دفن ہونے سے پہلے، آخری غسل دینے سے پہلے فکر آ گیا نا، غم آ گیا نا، تو اب ذرا متنبہ ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، اللہ کی توفیق ملی ہے، چلو کس کا مال ہے اسے دے دیں گے۔ اگر وہ مال تم چھوڑ کر جاؤ گے، دوسروں کا مال جو تم نے قبضے میں لیا تھا، وہ مال تمہاری اولاد استعمال کریں گے، ایک ایک پیسے پر، ایک ایک پیسہ وہ استعمال کرے گا دنیا میں، خبر میں اور جہنم میں تم جلو گے۔ مال ایک ضرورت کی چیز ہے، اس کے بغیر زندگی نہیں ہے، اس کے بغیر زندگی نہیں ہے۔ کھانے کے لیے، پینے کے لیے، پہننے کے لیے، رہنے کے لیے، زندگی کے گزارے کے لیے اس پیسہ اور مال کے بغیر گزارا نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ اتنا تعلق نہیں ہو جانا، اس کے ساتھ اتنا لگاؤ نہیں ہو جانا کہ موت کی فکر ہی نہ ہو، موت کی فکر ہی نہ ہو، آخرت کا خیال ہی نہ ہو، ایسا ملوث نہ ہو۔ ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ کے نام سے، وہ ایک تاجر تھے، عطر فروش، عطر کا کاروبار تھا ان کا، عطر کا کاروبار اور خوب چلتا تھا، بڑی دکان تھی ان کے دکان میں۔ ایک سادہ سیدھا فقیر نما آدمی آتا ہے اور دکان کو دیکھتا ہے، کبھی فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ کو دیکھتا ہے۔ وہ اس وقت تک ایک معمولی عام تاجروں کا ذہن رکھتے تھے، ولایت کا درجہ حاصل نہیں تھا۔ کبھی دکان کو دیکھتا، کبھی حضرت کو دیکھتا، کبھی دکان کو دیکھتا، کبھی حضرت کو دیکھتا، کبھی دکان کی چیزوں کو دیکھتا، بہت دیر ایسا گزار دیا۔ اب دکان کا مالک ہے، یقیناً اسے سوچے گا کہ کیا کر رہے ہیں کر کے، پوچھا بھائی کیا کر رہے ہیں، کچھ خریدنا بھی ہے، کچھ خریدنا بھی ہے کہ نہیں؟ کہا خریدنا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا کہا اس نے؟ خریدنا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کبھی کبھی جو اللہ تعالیٰ معمولی آدمیوں سے یا معمولی چیزوں سے ہدایت اور توفیق کا راستہ کھول دیتے ہیں۔ بہت لوگوں کی زندگی میں ایسی باتیں آتی ہیں، لیکن حال یہ ہوتا ہے بہت سے لوگ اسے توجہ سے لیتے ہیں،
اور بہت سے لوگ وہاں بھی بے توجہ یا غفلت برت کے چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہانے ڈھونڈتے ہیں ہدایت ہونے کے لیے، مغفرت کے بہانے ڈھونڈتے ہیں بندوں کے لیے۔ بندے جو ہے بار بار ان کے سامنے ہدایت کے راستے کھلنے کے باوجود اسے نوٹ نہیں کرتے، اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، غفلت کی زندگی ہو جاتی ہے۔ اور فرید الاتار رحمت اللہ علیہ ایسا نہیں کیا، انہوں نے اسے سبق حاصل کر لیا۔ انہوں نے پوچھا بھائی کچھ خریدنا بھی ہے؟ خریدنا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر حضرت نے پوچھا پھر کیا کر رہے ہیں تب سے کر کے یہاں خامخواہ کھڑے ہوئے ہیں؟ کبھی دکان کو دیکھتے کبھی مجھے دیکھتے، کیا کر رہے ہیں تم؟ کہا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی دکان میں اتنی قسم قسم کی عطر کی شیشیاں باٹل خوبصورت رکھی ہوئی ہے، اور تمہارا دکان بھی اتنا چمک دھمک کے ساتھ ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں تمہارے دکان سے تمہیں اتنا گہرا تعلق ہے، لگاؤ ہو گیا ہے۔ میں جب سے دیکھ رہا ہوں اس وقت تک پوری طرح سے تم اس دکان کے ساز و سامان میں تمہارا دماغ اس میں بٹا ہوا ہے۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ موت کا فرشتہ اگر آئے تمہاری روح قبض کرے تو تمہاری روح کا حال یہ ہوگا کہ کبھی وہ روح نکل کر اس شیشے میں جائے گی، اس کا لگاؤ ہو گیا ہے شیشے سے، کبھی اس باٹل میں جائے گی، کبھی اس کونے میں جائے گی، کبھی اس کونے میں جائے گی، کبھی یہاں جائے گی۔ تمہاری پراپرٹیوں میں تمہاری روح گھومتی رہے گی، تمہاری روح نکالا جائے گا تو تمہیں کتنی تکلیف ہوگی، کیونکہ اس کے لیے تم تیار نہیں معلوم ہوتے، اس کے لیے تم کیا نہیں معلوم ہوتے، تیار نہیں معلوم ہوتے۔ تیار ہونا کیسے معلوم ہوتا ہے؟ ہم موت کے لیے تیار ہیں کر کے کیسے معلوم ہوتا ہے؟ زندگی تو سب کو جینا ہے، کاروبار تو سب کو کرنا ہے، معاملات تو سب کو کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم مرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ ہم مرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ جب اللہ کا بلاوا آئے گا، 25 سال کی زندگی میں ہو، 40 سال کی زندگی میں ہو، 60 سال کی زندگی میں، 70 سال کی زندگی میں، جب اللہ کا بلاوا آئے گا میں اس کے لیے تیار ہوں۔ یہ کیسے معلوم ہوگا؟ تیاری اس طرح کہ نمازوں کے اوقات آتے ہیں جو نمازیں نہیں چھوٹتی ہیں، فرائض واجبات بجا لانے کا وقت آتا ہے تو اسے نہیں چھوڑتے۔ جیب میں ایک چیٹھی رکھی ہوئی ہے کہ میں فلاں کے پاس سے مال لیا ہوں، فلاں کے پاس مال دیا ہوں، میری وفات کے بعد میری پراپرٹیوں میں سے فلاں فلاں آدمی کو مجھے قرض دینا ہے، میرے پراپرٹیوں میں سے فلاں فلاں کا حق مجھے دینا ہے، میں بزنس کرتا ہوں، پارٹنرشپ میں کاروبار کرتا ہوں، میرے پارٹنر کا اتنا مال میرے پاس لگا ہوا ہے، اگر میرے ادا کرنے سے پہلے وفات ہو گئی تو میرے اولاد، میرے وارثین کے لیے یہ وصیت ہے کہ پہلے میرا قرض ادا کریں، اور میرے پراپرٹیوں سے میرے پارٹنروں کو ان کا حصہ دیا جائے، بعد میں تقسیم کیا جائے۔ ایک وصیت نامہ رکھے رہے جوب میں۔ اگر آپ بڑے کاروبار کرنے والے ہیں اور اگر تاجر ہیں، ویسے بھی مستحب ہے، کتابوں میں لکھا ہے مستحب ہے وصیت نامہ۔ آپ چھوٹی زندگی گزارتے ہو یا بڑی زندگی گزارتے ہو، ایک وصیت نامہ جیب میں رکھیں۔ ہم نے بعض بزرگوں کا ایسا طریقہ دیکھا، مدارس سے منسلک ہیں، مساجد سے منسلک ہیں، یا کسی بھی عوامی حقوق سے ان کا جو معاملہ جڑا ہوا ہے، تو ان کا ایک جیب الگ ہوتا تھا، ان کے گھر کے اندر ایک بیروا کا ایک حصہ الگ ہوتا تھا، وہ جو ہے یہ ان کا پیسہ یہاں رہے گا۔ گھر میں بیوی اور بچوں کو یہ وصیت کر کے رکھتے تھے، میری پاکٹ میں فلاں جگہ پر یہ پیسہ جو ہوتا ہے وہ میرا ذات کا ہے، اور یہ جگہ پر جو ہوتا ہے وہ جو ہے وہ مدرسے کا، مسجد کا، حقوق عوام کے حقوق کا ہے۔ ایسا ہم نے دیکھا ہے۔ یہ وصیت، یہ ہے آخرت کی تیاری، یہ ہے آخرت کی تیاری۔ کچھ پیسہ ہوتا تو اس میں لکھا ہوا رہتا یہ پیسہ فلاں فلاں کا، یہ پیسہ فلاں فلاں کا، تاکہ میری وفات کے بعد میرے اولاد کنفیوز نہ ہو اور کہیں دوسروں کا حق میرا سمجھ کر استعمال کر کے مجھے جہنمی نہ بنا دے۔
مجھے جہنمی نہ بنا دے۔ اس طرح کاروبار کرنے والے، معاملات کرنے والے، ملازمت کرنے والے کاروبار میں رہ کر بھی آخرت کو نہیں بھولتے ہیں، قبر کی زندگی کو نہیں بھولتے ہیں۔ ان کو خوف ہے کہ آج میں سو رہا ہوں، صبح میرے لیے زندگی کی ہوگی یا موت کی ہوگی، مجھے معلوم نہیں ہے۔ تو یہ ہے آخرت کی تیاری، موت کے لیے تیار ہونے کا مطلب۔ تو حضرت نے ان سے کہا کہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ ایسا لگے ہوئے ہیں، آپ اس طرح لوگوں سے لین دین ایسا ہو رہا ہے، آپ کے حساب میں ایسی بے ترتیبی دکھ رہی ہے، آپ کے حساب میں ایسی بے ترتیبی دکھ رہی ہے، تمہارا پیسہ کون سا، دکانداری کرنے والے آپ کے پاس جو آتے ان کا پیسہ کون سا، کچھ بھی حساب نہیں ہے، آپ بہت بے ترتیبی سی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو مجھے فکر لاحق ہے کہ اگر روح نکالے گا موت کا فرشتہ، تمہاری روح کبھی اس شیشے میں جائے گی، کبھی اس شیشے میں جائے گی، کبھی اس کونے میں جائے گی، کبھی اس پیسے کے بستے میں جائے گی، کبھی جو ہے تمہاری پراپرٹیوں جہاں لگی ہوئی ہے وہاں پر جائے گی، تو آپ کو کتنی تکلیف ہوگی۔ میں یہ سوچ رہا ہوں، بہت ذرا اندازہ لگائیے، ایک آدمی ہماری دکان میں آ کر ہم سے ایسی بات کرنے لگے تو کیسا پارا چڑھے گا اس شخص کو جس سے آخرت سے غفلت کی زندگی گزار رہا ہے۔ کیا بولیں گے آپ اسے؟ حضرت اس وقت غصے میں آئے، کہا کہ جیسا تمہاری روح نکلتی کی ویسا میری روح بھی نکلتی جاؤ جی یہاں سے۔ میری روح نکلنے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اس آیا ہوا آدمی نے کہا کہ میری روح نکلنے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، میں ایسے جھمیلے میں پڑا ہی نہیں ہوں، میرا بوجھ بہت ہلکا ہے، اگر اب مجھے روح نکالنے کے لیے فرشتہ آتا ہے تو میں تیار ہوں۔ یہ کہہ کر اس کا رومال اس کے پاس تھا، وہ جو ہے ایک شال اس کے پاس تھی، دکان سے دوسری نکالا، کلمہ پڑا، روح قبض ہو گئی۔ حضرت یہ ماجرا دیکھے تو عجیب کیفیت طاری ہو گئی۔ اب سوچنے لگے کہ واقعتاً یہ اللہ کی طرف سے مجھے بھیجا گیا ہے غفلت کی زندگی سے متنبہ ہونے کے لیے۔ یہ آدمی مسجد میں بھی مر سکتا تھا، سجدہ کرتے کرتے مر سکتا تھا، یہ آدمی حج کر کے عمرہ کر کے طواف کرتے کرتے مر سکتا تھا، یہ آدمی کہیں بھی اس کے گھر میں سو کر لیٹ کر مر سکتا تھا، تہجد پڑھتے ہوئے مر سکتا تھا، لیکن اللہ نے مجھے اس کو یہاں بھیج کر یہ عبرت کی بات مجھے دی ہے۔ حضرت نے اپنی زندگی گزارنے کا ڈھنگ بدلا، زندگی گزارنے کا ڈھنگ بدلا۔ اب حلال کیا ہے، حرام کیا ہے سوچنے لگے، کس کا حق کیا ہے اسے دینے لگے، اور بیٹھ کر اسی وقت فکر لگایا کہ میرے پاس کس کا مال کتنا ہے، سب کے لیے وصیت کی، اور اس کے بعد ایک نئی زندگی شروع کی۔ اللہ نے موت سے پہلے ولایت کا درجہ عطا کر دیا۔ میرے عزیز و بزرگوں، آج ہم بھی اس طرح کی زندگی گزار کر مرنے سے پہلے ولی کا، ولایت کا مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ تہجد پڑھنے والا، روزہ رکھنے والا، حج کرنے والا، عمرہ کرنے والا ہی ولی نہیں بن سکتا، وہ تو بنیں گے ہی اگر کاروبار میں، معاملات میں درستگی کے ساتھ یہ عمل کرتے ہیں۔ کاروبار کرنے والے بھی، معاملات کرنے والے بھی، ملازمت کرنے والے بھی، لوہے کا دھندا کرنے والے بھی، اسکراپ کا دھندا کرنے والے بھی، ٹھیلا گاڑی میں جام آم بیچنے والے بھی، چھوٹا کاروباری یا بڑا کاروباری بھی اگر اللہ کا ولی بننا چاہتا ہے تو بننے کے لیے اس کے لیے راستے کھلے ہوئے ہیں۔ تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ زندگی یہ 25، 50، 60، 70 سال کی جو ہے زندگی گزارتے وقت دل میں، دماغ میں بات حاضر رہے کہ کہیں یہ کاروبار، یہ تجارت، یہ ملازمت، یہ مال، یہ دولت، یہ پراپرٹیاں سے میرا اتنا جھکاؤ نہیں ہو گیا، میرا تعلق اتنا ان سے نہیں ہو گیا کہ میں آخرت کو بھول گیا، خبر کی زندگی کو بھول گیا۔
कारोबार करने वाले, तिजारत करने वाले, मुलाजमत करने वाले, लेन देन करने वाले, दिन में एक वक्त ऐसा होना चाहिए, एक वक्त ऐसा होना चाहिए जिसमें गौर करें, फिक्र करें कि मेरी आमद कैसी है, मेरी आमदनी कैसी है, मेरे अखराजात कैसे हैं, मैं किस किस से ले रहा हूं, किससे किसे दे रहा हूं, मेरी कमाई का हाल क्या है, ये फिक्र है। मैं किसे किसे कर्ज देना है, किसका किसका हक मेरे साथ जुड़ा हुआ है, ये फिक्र लगा रहे कि अगर आखिरत की फिक्र के साथ आपको ये एहसास है कि मुझे फला फला आदमी को इतना इतना पैसा देना है, अगर इस फिक्र के साथ जिंदगी गुजारेगा तो परवरदिगार रब्बुल आलमीन मरने से पहले उसके खर्च के बोझ को उसकी जिंदगी से निकाल देंगे। हमारे जनाजे उठेंगे नहीं इस हाल में कि हम फला फला को खर्च देना है। बहुत नेक बंदे होते हैं तो जनाजे के पास आकर खड़े खड़े दिल में ये कहते हैं चलो मैंने तुम्हारे कर्ज को माफ कर दिया। और बहुत से बंदे ऐसे ही हमारा जनाजा उठता है तो लोग दिल ही दिल में बदवा देते हैं कि इतना पैसा लिया था, दिए बगैर मर गया। क्या वो तुम्हें कभी अच्छी दुआएं देगा? क्या उसके दिल में कभी तुम्हारे लिए जन्नत की दुआ करने का ख्याल पैदा होगा कि तुमने उसका पैसा खाकर मर गए? इसलिए चाहिए कि जिंदगी में जिंदगी गुजारते हुए हर दिन ये ख्याल करें कि थोड़ी देर के लिए मुझे फलां को इतना पैसा देना है, फलां को इसका खर्च देना है। हदीस के किताब में आता है जो बंदा कर्ज लेने के बाद कर्ज अदा करने के फिक्र में रहता है, कर्ज लेने के बाद कर्ज अदा करने के फिक्र में रहता है तो अल्लाह ताला मरने से पहले उसके कर्ज को अदा करने की उसे ताकत और इस्तिताअत दे देते हैं। उसका जनाजा उठता नहीं उससे पहले जब तक कि वो कर्ज अदा ना कर दे। आज हम लेते वक्त तो क्या है, बहुत आजिजी, बड़े इंकिसारी, बड़े वादे, बड़े तवाज़ो के साथ ले लेते हैं, बड़े गारंटियां देकर ले लेते हैं, फिर उसके बाद ऐसा भूल जाते हैं कि वो आदमी फोन करे तो उठाने में ख्याल नहीं आता। हमारे घरों के पास आते आते, हमारे दुकानों के पास आते आते उसके चप्पल फंस जाते हैं, इसे देने ख्याल नहीं आता। तो हजरत ने कहा कि ये ख्याल रहे। पहली बात क्या थी? पहली बात याद है? भूल गए? पहली बात यह है कि बीवी बच्चों के साथ, बहन भाइयों के साथ, खानदान वालों के साथ जिंदगी गुजारते हुए दिलो दिमाग में बात हो, दिलो दिमाग में बात हो कि कहीं मैं इनके साथ लगकर मेरी खबर को तो नहीं भूल गया, मेरी खबर को तो नहीं भूल गया। दूसरा ये कि कमाने के साथ, तिजारत करने के साथ, फैक्ट्रियों के साथ, दुकानदारी के साथ, माल और दौलत हासिल करने के साथ, प्रॉपर्टियों बनाने के साथ दिलो दिमाग में बात हाजिर रहे, ये फिक्र लाहिक हो, ये गम लाहिक हो कि कहीं मैं इनके साथ मिलकर मेरी आखिरत तो बर्बाद नहीं कर लिया, कहीं मेरा लगाव इनके साथ इतना हो गया कि मौत का फरिश्ता आया तो मेरी रूह इनके साथ जुड़ी हुई हो। ये ख्याल रहे। अगर ख्याल आ गया कि समझ में आ गया कि हमारा हाल ऐसा ही है जैसा कि बयान किया जा रहा है, तो फौरन जिंदगी को पलटे भाई, जिंदगी को पलटें, जिंदगी को जो है बदलें। पता नहीं कब किसका हाल खत्म हो जाए, कब किसकी जिंदगी का चिराग बुझ जाए। अब हमारी जिंदगी का चिराग सिलगा हुआ है तो इसी वक्त जैसे हमारी जिंदगी की रोशनी से, हमारी जिंदगी के चिराग से हमारी बीवी, हमारे बच्चे, हमारे दोस्त, हमारे अहबाब को हम फायदा पहुंचाते हैं, उस जिंदगी के चिराग से पहले हम अपने आप को फायदा पहुंचाएं, उस रोशनी से खूब फायदा उठा लें। वो यही कि याद आने के बाद जिंदगी जो गलत तरीके से गुजर रही है उससे तौबा कर लें। अल्लाह हम सबको तौफीक नसीब फरमाए। और 4 बातें रह गई हैं, इंशाअल्लाह आइंदा आपके सामने बयान करूं। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए।